جی سرور صاحب، آپ نے جو بات کی ٹیکس کے حوالے سے، یہ تو ایشو ہے کہ ٹیکس نہیں ادا کیا جاتا۔ اس کا میں ذکر کر دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس ادا کرنے جاتا ہے، آپ والی بات، وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جو ٹیکس نہیں ادا کر رہا۔ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کے لیے زیادہ سختی ہے، ان کو زیادہ چیک کیا جاتا ہے، بنسبت کہ جو ٹیکس نہیں ادا کر رہے اس کے لیے آسانی ہے۔ تو لوگ واقعی ڈرتے ہیں کہ اگر ٹیکس نیٹ میں ہم آئیں گے تو ہمارے لیے مسائل بڑھ جائیں گے۔ ہم ظاہری بات جو آپ نے بات کی، میں وہی بات کروں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو نیٹ ورک ہے، اس کا ٹیکس کا نیٹ ورک ہے، جو اس کو آسان کیا جائے عوام کے لیے کہ جو وہ ٹیکس ادا کر سکیں۔ اچھا، ایک اور بات یہاں میں سرور صاحب آپ سے کروں گا۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ ہو، ہماری معیشت ہو، تو ہم بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی۔ یہاں ریئل اسٹیٹ میں اتنے فیک اور جعلی جو پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس کا اثر آپ لوگوں کو بھی پڑتا ہے۔ آپ آباد کی نمائندگی کر رہے ہیں، بلڈرز کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو سامنے والا دیکھنے والے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ آباد کا ممبر ہے یا نہیں ہے۔ آباد جو ہے، اس کے جو ممبر ہیں، جو ان کے عہدیدار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی سختی سے ایسے لوگوں کو ممبرشپ نہیں دیتے، بڑا چیک کر کے، اور جو اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے یا ایسا کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اوورسیز انویسٹر اگر آتا ہے تو جو حالات ہیں یہاں کے، جو کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، وہ گھبرا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لوکل والے جو ہے وہ بھی انویسٹمنٹ جب کرنے جاتا ہے تو وہ بھی 10 دفعہ سوچتا ہے۔ اچھا کام کرنے والے اور جو فراڈ کرنے والے ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کوئی فرق نہیں نظر آتا کسی کو بھی۔ وہ یہی بات کرتا ہے کہ بلڈر ہے، وہ یہ نہیں بات کرتا آباد ممبر ہے یا اچھا کام کرنے والا ہے۔ وہ جب بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ 2 نمبری جو کر رہا ہے یہ بلڈر کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں علی بھائی، میں شروع سے ایک ہی بات کر رہا ہوں، سسٹم سسٹم اور سسٹم۔ دیکھیں، باہر کے ملکوں میں آپ کو گھر بیٹھے پاسپورٹ ملے گا۔ اتنا آئی ٹی ایڈوانس ہو چکی پوری دنیا میں، آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی آپ کو جو ہے گھر پہ ملے گا، آپ کا پاسپورٹ گھر پہ ملے گا، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس گھر پہ ملے گا۔ کیوں پاکستان میں نہیں ہو سکتا یہ سسٹم؟ دیکھیں، میں عرض کروں، ایک کار بندہ خریدتا ہے یا ایک آئی ڈی کارڈ بنانے جاتا ہے، کیوں ڈپارٹمنٹ میں جائے؟ وہ ڈپارٹمنٹ میں جائے کہ وہ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ ایسا پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اسی طرح کار رجسٹریشن میں جاتے ہیں، میرا موٹر ڈیلر سے بھی تعلق ہے، میرا کار شو روم بھی ہے سرور موٹرز کے نام سے، تو ایک رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ کلائنٹ جا نہیں سکتا ہے، اینڈ یوزر ڈائریکٹ جا نہیں سکتا ہے، اس کو اتنے دھکے کھلائیں گے، آپ کے پاس یہ پیپر شارٹ ہے، یہ پیپر شارٹ ہے، یہ پیپر شارٹ ہے، وہ شریف آدمی کو معلوم نہیں ہے۔ اچھا، پھر آگے سے کہیں گے جو سیلر ہیں نا ان کو لے کر آ جائیں، ان کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے کے آ جائیں، کبھی پاسبل ہے اس طرح؟ تو جہاں یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں یہ بیوروکریسی کے لوگ، تو وہ سسٹم اگر بنا لیں، بھائی آپ وضع کر دیں اپنے نیٹ کے ذریعے، یہ ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس ریکوائرمنٹ کو اسکین کر دیں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بھی اسکین کر دیں، آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی، آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا، آپ اتنے چارجز بینک میں جمع کرا دیں، وہ گھر بیٹھے کر سکتا ہے۔ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، نہیں کہیں تو اب یہ سارے سسٹم کو، جب اس کو، ایک تو ویسے ہی خراب ہے ہمارے سارے سسٹم، ساری بیوروکریسی کا یہ حال ہے، ان کو جب تک پیسے نہیں ملیں گے وہ کام نہیں کریں گے، بجائے اس کے کہ چیزوں کو آسان کریں، چیزوں کو آسان کرنے کی بجائے مشکلات کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے جو بھی بات کی ریئل اسٹیٹ میں جو ڈاکومنٹیشن کی، کہ وہاں پر جو ہے وہ کافی فراڈ ہو رہا ہے اس قسم کے، اب تک مینول کام ہو رہا ہے، سارے مینول کام ہو رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ بھائی آپ کے پاس زمین ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے، وہ جا رہے دھکے کھا رہے 7 8 جگہ، اس کو مختار کار دیکھے گا تو تپے دار دیکھے گا تو ڈی سی دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا کیا کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ آپ ایسے سسٹم بنائیں، بھائی آپ نے ایک جگہ سبمٹ کرائے پیپر، آپ نے ڈاکومنٹ ایک جگہ جمع کرے، اب اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ آگے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو بھیجے، وہاں سے اس کو سب یعنی کمپیوٹر کے ذریعے، ایسا نہیں کہ ایک جگہ فائل پڑی ہے، 1 مہینے کے بعد دوسری جگہ فائل جا رہی ہے، وہ بھی ہمیں پہیہ لگانا پڑے۔ پہیہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہیہ، وہ پہیہ جو ہے نا وہ پیسوں کا پہیہ ہوتا ہے، وہ پہیے کے بغیر وہ فائل نہیں ہلاتے ہیں۔ جب تک سسٹم صحیح نہیں ہوں گے، سختی نہیں ہوگی، تو یہ یعنی ایک فائل، ایک ڈاکومنٹیشن کو ٹرانسفر یا پرمیشن یا این او سی یا ری رائٹ یا چوکڑی سروے جو ہائی وے کے رول، وہ کرنے کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں۔ آپ سسٹم بنائیے،
آپ نے ایک دفعہ ڈاکومنٹ جمع کرا دیے، آپ کو مزید کوئی ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ ہمیں لیٹر لکھیں یا ای میل کر دیں کہ یہ آپ کا لیٹر آپ کا شارٹ ہے، آپ لیٹر بھیج دیں، تو وہ آٹومیٹیکلی فائنلی آ کے کہیں گے آپ کے ڈاکومنٹ تیار ہے، آپ کی پرمیشن تیار ہے، آپ کی این او سی تیار ہے، آپ آ کے لے جائیے، آپ نے بینک میں چالان بھر دیا، وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ کے اندر آ گیا۔ اتنا آسان کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، نہیں کرنا چاہیں تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ جی سرور صاحب، آپ نے ایک اور اچھی بات کی کہ ڈیجیٹل کا دور ہے اور سسٹم کو ڈیجیٹل ہونا چاہیے۔ اس سے نہ صرف آسانی پیدا ہوگی، کرپشن بہت کم ہو جائے گی۔ یہ پچھلی گورنمنٹ میں، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، آباد کی جو گورنر باڈی تھی، جو ان کے سارے جو لوگ تھے، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، وہ کچھ اس پہ ورکنگ کر رہے تھے کہ کراچی کو ڈیجیٹل سارا جو ہے، اس کے نقشے، ہر چیز جو ہے، انٹریاں جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو۔ پتہ نہیں اب اس کے کتنا کام ہوا اور کہاں تک پہنچا۔ اور دوسرا یہ کہ ون ونڈو آپریشن، یہ بات ہر بلڈر کرتا ہے کہ ہمیں اتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں این او سی لینے کے لیے، کئی دفعہ سال، 1.5 سال، 2 سال لگ جاتے ہیں، پروجیکٹ رکا رہتا ہے، سٹارٹ ہی نہیں ہوتا، ہمارے فائلیں جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو سرور صاحب، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ڈیجیٹل جو ہے ہونا چاہیے، تو کیا کیا آسانیاں آپ لوگوں کو آئیں گی؟ اس کا ظاہری بات ہے اگر بلڈر کو کوئی آسانی ہوتی ہے یا کچھ پروجیکٹ میں اس کو ریلیف ملتا ہے تو وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے الاٹیز کے پاس، کسٹمرز کے پاس، لوگوں کے پاس۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کافی حد تک تو میرے سوال کا جواب آپ نے دے دیا ہے۔ ڈیجیٹل ہونا چاہیے، ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے۔ ایک مثال ہے، میں نے ایک بلڈنگ بنانی ہے، سب سے پہلے تو میں نے پرمیشن لینی ہے ڈیمالشنگ کے لیے، کہ جو عمارت وہاں بنی ہوئی پرانی، اس کو ڈیمالش کرنا ہے۔ ڈیمالش کرنے کے بعد دوسرے مرحلے پہ اس کو نقشہ پاس کرانا ہے، پھر پرمیشن لینی ہے، کے ایم سی سے لینی ہے، ہائٹ سرٹیفکیٹ لینی ہے۔ ہم نے بہت سارے اس کے اندر جو لوازمات ہوتے ہیں کے ایم سی کے، اور بہت سے ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر میں یہی عرض کر رہا تھا پہلے سے کہ ایک ہم نے ڈاکومنٹ جمع کرا دیے ایک ڈپارٹمنٹ میں، وہاں سے وہ ان کو خود ہی کمپیوٹرائز سب بھیج دینا چاہیے، آیا یہ نقشہ آیا ہوا ہے، اس کو ڈیمالشنگ کی پرمیشن بھی دی جائے، ان کا نقشہ بھی یہ جمع کرا ہے انہوں نے، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ ایک ہی باری میں ایک ہی ونڈو پہ جمع ہو جانا چاہیے۔ وہ ہمیں ساری چیزیں کلیکٹ کر کے اس کی پرمیشنز لے کے ہمیں دے دیں، نہ کہ ہم پہلے ڈیمالشنگ کے لیے جائیں، اس پہ پہیہ لگائیں، اس کے بعد ڈیمالشنگ کا ہو کر آ گیا، پھر نقشے کے لیے جائیں، آپ سمجھتے ہیں۔ اچھا، پھر مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف سرکاری لوگ جو بیٹھے ہوئے اداروں کے اندر لوگ، وہ جو وائلیشن، جو بھی بلڈر آتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ بلڈر سائڈ سے بھی کوئی اچھی چیزیں ہیں، وہاں پر بھی وائلیشن کرتے ہیں۔ اگر گراؤنڈ پلس 4 کی پرمیشن ہے ان کے پاس، تو اگر ان کا نقشہ گراؤنڈ پلس 4 کا ہے تو اس کو ایز پر اپروو پلان کام کرنا چاہیے۔ اب وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ایک فلور اور چڑھاؤں تاکہ مجھے 2 پیسے اور مل جائے، اب اس کے لیے وہ سامنے اس کو ظاہر آفر کرتا ہے، تو وہ بھی پیسے لیتے ہیں۔ الٹیمیٹلی پھر اینڈ یوزر سفر کرتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب وائلیشن ہوتی ہے وہ ان کو ڈیلیور کر دیتا ہے الاٹیز کو، وہ جو اینڈ یوزر کو ڈیلیور کرنے کے بعد پھر ڈپارٹمنٹ آتے ہیں، بھلے آپ نے ایلیگل بنائے۔ اب انہوں نے، اب پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم ہے ڈپارٹمنٹ کا، وہ ان کو اجازت ہی نہ دے، چاہے وہ اپنے ایز پر اپروو پلان ہی کام کریں، وہ کوئی ایک فلور نہ چڑھائیں، نہ اس کے اوپر کوئی آگے بات کریں، سسٹم سے کام کریں۔ جب سسٹم سے کام، ایک مثال ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اور آپ کا ایک ڈسپیوٹ ہے ایک کسی پلاٹ کے حوالے سے، آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے، میں کہوں میرا یہ ڈاکومنٹ ہے، کتنا آسان طریقہ ہے یہ تو۔ اتنا یعنی ڈیجیٹل اگر ہو تو آپ نے اس ڈپارٹمنٹ میں ڈاکومنٹ بھیجنا ہے، آپ نے وہاں سے ایکسٹریکٹ نکالنی ہے۔ ایکسٹریکٹ کا مطلب سرچ سرٹیفکیٹ، کہ آیا یہ پراپرٹی کس کے نام پر ہے۔ آپ کو ڈپارٹمنٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جائیں گے وہاں پہ، وہ کہیں گے کل آئیے، کل آئے تو 4 دن بعد آئیے، 4 دن کے بعد کہیں گے کہ اتنے پیسے لگیں گے، آپ کو نکال کے دیں گے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اگر سسٹم کے اندر موجود ہو تو میں کہتا ہوں ڈپارٹمنٹ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اگر سارا سسٹم ڈیجیٹل ہوگا تو آپ اپنی، جس طرح آپ نے عرض کیا ابھی کہ پراپرٹی کا جو پلاٹ نمبر ہے، ساری ڈیٹیل آپ نے خود ڈال دی اور سامنے سے نکل آئے گا کہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ ایکس یا وائی یا زیڈ کے نام پر ہے، تو ہمیں کہیں ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ ہوتا یہ کہ کیس جب عدالت میں جاتا ہے تو عدالت کے پاس بھی ہمیں یہ سرچ سرٹیفکیٹ یا ایکسٹریکٹ کاپی،
وہ خود عدالتی اگر وہاں پر بیٹھ کے سیدھا وہ اس میں سسٹم میں ڈال دے تو آ جائے گا بھائی سوری یہ آپ کی نہیں سوری ختم کیس ختم. وہ مہینوں لگ جاتے ہیں ایک پراپرٹی کو ریکور کرنے کے لیے. تو ون ونڈو آپریشن سسٹم بنیں گے تو یہ اداروں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, خود بخود یہ سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے. بڑی اچھی بات کی. دیکھیں اگر ادارے اپنے اچھے سے کام کر رہے ہوتے تو آج بلڈر عوام پریشان نہیں ہوتی اور نہ یہ بات کرتی ہماری جان چھوٹ جائے گی. بالکل کالی بھیڑیں جو ہے وہ نہ صرف قوم کا ملک کا نام خراب کر رہی ہیں. تو ایسا کوئی سسٹم آنا چاہیے. ڈیجیٹل کی جو یہ بات کر رہے ہیں سرور صاحب بہت آسان ہو گیا ہے اور کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ مشکل نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے. اب تو آپ پورا سسٹم جو ہے ڈیجیٹل اگر کر دیتے ہیں پورے کراچی کو, سرور صاحب کی بات کہ آپ نے بٹن دبایا آپ کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی کہ یہ پلاٹ کس کے نام ہے, یہاں تک کہ یہ بھی ڈیٹ آ جائے گی یہ کب انہوں نے خریدا اور اس کی ساری ہر چیز رپورٹ کے اوپر آ سکتی ہے. تو اس سے اتنی آسانی ہو جائے گی, کرپشن ختم ہو جائے گی. آپ کے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ انویسٹر آئے, یہ چیزیں کرنے سے انویسٹر آئے گا کہ آپ اپنے سسٹم کو اچھا کریں. یہ آپ کو پھر کہنا نہیں پڑے گا. ابھی سرور صاحب نے کہا کہ آپ باہر جا رہے ہیں, آپ کو باہر جانا نہیں پڑے گا, لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا پڑے گا کہ آ کے یہاں انویسٹمنٹ کریں. سسٹم اچھا ہوگا, ہر چیز بہتر ہوگی, سب لوگ دنیا خود انویسٹ کرے گی. اور ریئل اسٹیٹ یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری یہ بہت سارے ملکوں میں اس کی معیشت کو چلا رہی ہے. آپ کی اگر معیشت بہتر ہو سکتی ہے تو ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہتر کرنے سے آپ کو بہت ہی بہتر ایک رزلٹ آئے گا. تو اس پہ توجہ دیں اور آسانیاں پیدا کریں بلڈرز کے لیے, عوام کے لیے, پھر آپ رزلٹ دیکھیے گا. یہ جو میں ایک بات پھر دہرا رہا ہوں, جب سے پاکستان بنا ہے یہ اب جو سسٹم ہے جس طرح کا ہو رہا ہے اس کو اب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم جن حالات میں کھڑے ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہیں, تو اب اگر ٹھیک نہ ہوئے تو پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا. اچھا سرور صاحب, آخر میں صرف ہم آپ سے بات کریں گے, یہ کہیں گے کہ آج کے دن آپ کیا میسیج دیں گے؟ میسج تو میں دعائی کر سکتا ہوں. دیکھیں جہاں اگر پاکستان کا درد دل میں ہے, آپ کے دل میں خلوص ہے ملک کے لیے, تو پھر تو کوئی وجہ نہیں ہے. ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہوگا. ہمیں اپنے پاکستان کے ساتھ ہمیں محبت, خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ چلنا ہوگا. اگر ہر شخص اگر پاکستان میں اگر دیانتداری ایمانداری سے کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں ہمارا ملک خوشحال نہ ہو. بس ایک مین چیز ہے, دیکھیں مسائل آتے ہیں, مسائل کا حل بھی موجود ہے, لیکن سب دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. آپ نے کام کرنا ہے اچھا تو وہ مسبب الاسباب ہے, وہ کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتا ہے. آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے, آپ کا خلوص. میرا اشارہ سب کی طرف ہے, چاہے ہمارے حکمران ہوں, چاہے ادارے کے لوگ ہوں, چاہے نیچے لیول کے لوگ ہوں, چاہے عام آدمی ہو, سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ سچ بولیں, دیانتداری سے کام کریں, ایمانداری سے کام کریں. کوئی وجہ نہ ہو ملک میں خوشحالی نہ آئے. جی سرور صاحب بہت شکریہ. آپ نے بڑے اچھے مشورے, بڑا اچھا پیغام اور بڑے اچھے سے رہنمائی کی. آپ نے اچھی باتیں کی کہ اگر سسٹم کو بہتر کر لیا جائے سب چیزیں ممکن ہیں. اور میں بھی یہ کہوں گا ابھی بھی کچھ نہیں ہوا. جب ہم پاکستان بنا تھا ایسے حالات نہیں تھے, اب تو بہت اچھے حالات ہیں. اگر ہم اپنی سمت درست کر لیں تو بہت کچھ ممکن ہے. ابھی جو ہماری سمت ہے وہ سمت تو ہماری ہے لیکن منزل کسی اور کی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے, اپنا سارا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے. سرور صاحب جیسے اور لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جو پیسہ ہے لگائیں, 2 پیسے آئیں, ہم اپنا آرام سے کام کریں. تو بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سسٹم بہتر ہو, ہر چیز بہتر ہو اور کام اچھے سے چلے. آخر میں یہی کہوں گا, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. جلد حاضر ہوں گے نئے پروگرام, نئے مہمان اور نئے عنوان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں.